آپریشن سندور میں ناکامی کے بعد لگتا ہے کہ برے دن اور بری خبروں نے مودی سرکار کا گھر دیکھ لیا ہے۔ ایک کے بعد ایک بری خبر مودی سرکار کا پیچھا کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ آپریشن سندور میں ناکامی کے بعد ایک طرف تو بھارتی فوج کے اپنے اعلیٰ افسر طیارے مار گرائے جانے کا اعتراف کرتے دکھائی دیتے ہیں، تو دوسری طرف خلائی پروگرام کی حقیقت کے حوالے سے بھی مودی سرکار کو عالمی سطح پر شرمندگی اور خفت کا سامنا ہے۔ سب سے پہلے ہم کچھ بات کرتے ہیں آپریشن سندور کے حوالے سے کہ کس طرح سے اس کی ناکامی کے بعد لگتا ہے کہ مودی سرکار اور بھارت کی فوج آمنے سامنے شاید آ چکی ہیں۔ آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد بھارتی فوج اور مودی سرکار کے درمیان ہمیں تناؤ بڑھتا دکھائی دے رہا ہے۔ مارکہ حق میں پاکستان کے ہاتھوں عبرتناک شکست کے بعد مودی سرکار اور بھارتی فوج کے تعلقات کچھ زیادہ اچھے دکھائی نہیں دے رہے۔ خاص طور پر پاکستان ایئر فورس کے ہاتھوں بھارت کے 6 طیارے مار گرائے جانے کے بعد صورتحال کافی پیچیدہ ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ حالیہ پاک بھارت جنگ میں عبرتناک شکست کے بعد انڈین آرمی کے اعلیٰ ترین آفیسرز اپنی شکست کا الزام سیاسی قیادت پر ڈالتے دکھائی دے رہے ہیں، اور اب انڈونیشیا میں جس طرح سے انڈین ڈیفنس اٹیچی نے بیان دیا اور اس کے بعد سے لگتا ہے کہ انڈین آرم فورسز اس بات کا تہیہ کر چکی ہیں کہ وہ اپنی آپریشنل، ٹیکنیکل ہر طرح کی ناکامیوں کا ملبہ بھارت سرکار پر ڈال دیں گی، اور بھارت سرکار سے ہماری مراد ہے مودی جی۔ انڈونیشیا میں انڈیا پاکستان ایئر پینل سیمینار کے دوران بھارت کے دفاعی اتاشی نیول آفیسر کیپٹن شیو کمار نے بھی بھارتی طیاروں کے مار گرائے جانے کا اعتراف کر لیا۔ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ پاکستان کے خلاف کارروائی میں انڈین ایئر فورس کو طیاروں کا نقصان برداشت کرنا پڑا، اور مودی حکومت کے سخت سیاسی احکامات کی بدولت انڈین ایئر فورس نے کارروائیاں محدود کی۔ دیوار نے کیپٹن شیو کمار کا بیان سامنے تو رکھا ہے، لیکن لگتا ہے کہ کیپٹن شیو کمار ایک طرف تو اپنی ریاستی پالیسی کو لے کر چل رہے تھے کہ انڈین حکومت کی سخت ترین پالیسی تھی کہ پاکستان کے اندر صرف اور صرف سو کالڈ ٹیررسٹ کیمپس کو نشانہ بنایا جائے گا، تو دوسری طرف وہ شاید بے دھیانی میں حقیقت سے بھی پردہ چاک کر چکے تھے کہ در حقیقت پاکستان نے بھارتی وایو سینا کے بڑی تعداد میں طیارے مار گرائے۔ شیو کمار نے اگرچہ ونس اگین اس بات کا اعتراف نہیں کیا کہ کتنی تعداد کے اندر یا کتنے نمبرز کے اندر طیارے مار گرائے گئے، لیکن مودی حکومت کو بھی خوش کرنے کی کوشش کے اندر وہ اس صورتحال کے اندر پاکستان کی تصدیق کرتے دکھائی دیے کہ در حقیقت مودی سرکار نے ہی انہیں منع کر رکھا تھا، ورنہ انڈین ایئر فورس تو شاید پاکستانی طیارے مار گراتی، لیکن حقیقت ہوتی ہے اور جھوٹ کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح سچ ہمیشہ جھوٹ پر غالب آ کر رہتا ہے۔ کیپٹن شیو کمار کے انکشافات کے بعد انڈین اپوزیشن کانگریس نے بھی مودی سرکار کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اس سے قبل آپ جانتے ہیں کہ بھارتی فوج کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان بھی آپریشن سندور کے دوران بھارتی طیارے مار گرائے جانے کا اعتراف کر چکے ہیں، اور اس وقت انہوں نے انوکھی منطق پیش کی تھی کہ طیارے کتنے مار گرائے یہ اہم نہیں ہے، بلکہ یہ اہم ہے کہ طیارے کیوں مار گرائے گئے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے 36 گھنٹوں سے بھی زیادہ عرصے تک انڈین ایئر فورس کے، بلکہ اگر میں ایگزیکٹلی بات کروں تو غالباً انہوں نے 2 دن کا اعتراف کیا کہ 2 دن تک ایئر فورس ان کی ہوا میں اڑ ہی نہ سکی۔ کانگریس پارٹی کا کہنا ہے کہ مودی سرکار آل پارٹی سے اجلاس بلانے سے گریز کر کے اپوزیشن اور قوم دونوں سے حقائق کیوں چھپا رہی ہے۔ اس حساس مسئلے پر پارلیمنٹ کا خصوصی سیشن طلب کیا جانا چاہیے۔ آپریشن سندور مودی سرکار کی عسکری ناکامی، سیاسی جھوٹ اور نااہل قیادت کے لیے ایک شرمناک علامت بن چکا ہے۔ مودی سرکار میدان جنگ میں نہیں بلکہ صرف اور صرف گودی میڈیا پر ہی بیانیے کی جنگ لڑتی دکھائی دے رہی ہے، اور اب یہ بیانیہ آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیشنلی بھی پٹ چکا ہے۔ فوجی نقصانات چھپانے کی کوشش مودی سرکار کے جھوٹے بیانیے اور عوام دشمن پالیسیوں کا ایک کھلا ثبوت ہے۔ بھارتی فوج تو جگہ جگہ اپنی شکست تسلیم کرتی دکھائی دیتی ہے، لیکن مودی سرکار اپنے سیاسی فائدے یا نیرو ویژن کے پیچھے اب بھی بھارتی ناگرکوں کو غالباً اندھیرے میں رکھ رہے ہیں۔ دوسری طرف ایک اور خبر جس سے آپ واقف ہوں گے ہی کہ بھارتی خلائی مشن کی حقیقت فیک نیوز واچ ڈاگ کی ایک چشم کشا رپورٹ میں بے نقاب کر دی گئی ہے۔ فیک نیوز واچ ڈاگ وائٹ پیپر نے بھارتی خلائی پروگرام کی حقیقت کو ایک طرح سے بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے۔ بھارتی قومی یا سوشل میڈیا پر بھارتی خلائی مشن کی کوریج محض ایک ڈرامہ ہے، اور فیک نیوز واچ ڈاگ کا کہنا ہے کہ 65 صفحات پر مشتمل اس کے وائٹ پیپر میں بھارتی خلائی مشن پر سوالات اٹھائے گئے ہیں جو کہ انتہائی سنجیدہ نوعیت کے ہیں۔ چندریان 3 کے لائیو دکھائے گئے مناظر در حقیقت کمپیوٹر جنریٹڈ گرافکس پر مشتمل تھے۔ فیک نیوز واچ ڈاگ کی رپورٹ بتاتی ہے کہ انڈین اسپیس پروگرام کے پیچھے سائنسی تحقیقاتی مقاصد تو نہیں، لیکن بی جے پی حکومت کے عسکری عزائم اور پاکستان اور چین کے خلاف ایک جھوٹا امیج تشکیل دینا لازمی شامل ہے۔ 2019 میں کیے گئے خلائی تجربے مشن چکر
शक्ति, डिफेंस स्पेस एजेंसी और डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जैसे इदारे भारत के खला में अस्करी अजाइम की अलामत हैं। भारत की जानिब से सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स और निगरानी के निजामों में अरबों रुपए की सरमायाकारी की गई है, जिसका मकसद साउथ एशिया के अंदर अपनी हेजेमनी कायम करना और चीन को आंखें दिखाना है। भारतीय खलाई इदारे इसरो के चेयरमैन कह चुके हैं कि भारत के 56 में से 10 सैटेलाइट्स दिन रात भारत की अफवाज के लिए निगरानी, नेविगेशन और कम्युनिकेशन मकासद के लिए काम कर रहे हैं। ये और बात है कि इन सब के बावजूद ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इंडियन एयरफोर्स को मुंह की खाना पड़ी। ऑपरेशन सिंदूर में भी इन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भारत को शिकस्त का सामना हुआ। मोदी हुकूमत की स्पेस विजन 2047 और मेक इन इंडिया मुहिम दरअसल बाईस फख्र नहीं बल्कि एक मखसूस तबके के टेक्नोलॉजिकल नेशनलिज्म का प्रचार है। भारत का दिफाई बजट 86 अरब डॉलर से तजावुज कर चुका है, जो कि इस वक्त पाकिस्तान से 9 गुना ज्यादा है। दूसरी तरफ भारत में 30 करोड़ से ज्यादा अफराद साफ पानी, बिजली और टॉयलेट्स जैसी बेसिक सहूलियात से महरूम हैं। भारतीय हुकूमत और गोदी मीडिया AI की मदद से जाली वीडियोस पर कौमी बयानियां मुरत्तब करने में नाकाम रहे हैं। भारतीय मीडिया इससे पहले भी जाली खबरें चलाने पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आलमी सतह पर हजीमत उठा चुका है। दूसरी तरफ स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से ही सियासी इज़ाइम को मद्देनजर रखते हुए मोदी का एक और खलाई तमाशा आप जानते ही हैं। मोदी सरकार की जानिब से खलाई मुहिम के नाम पर भारतीय अवाम को गुमराह करने की एक और कोशिश की गई। मोदी जी ने 5 अरब भारतीय रुपए खर्च करके किराए की सीट हासिल की और अपने एक शहरी को स्पेस में भेजने का ड्रामा किया। खलाई मिशन में ना कोई भारतीय टेक्नोलॉजी शामिल थी, ना कोई साइंसी या ऑपरेशनल किरदार मौजूद है। मोदी के करीबी साथी ग्रुप कैप्टन शुक्ला को हिंदुत्व से वफादारी के सिलसिले में दरहकीकत खलाई मिशन का हिस्सा बनाया गया। BBC के मुताबिक ग्रुप कैप्टन शुक्ला के लिए एक नशिस्त और तरबियत के बदले 5 अरब रुपए अदा किए गए। मोदी से खला में शुक्ला की गुफ्तगू, साइंसी मिशन कम और बीजेपी या हिंदुत्व के नजरिया बेचने की एक सियासी फिल्म ज्यादा थी, जिसे आप हिटलर के दौर की किसी भी सियासी प्रोपेगेंडा मूवी से तशबीह दे सकते हैं। भारत का नाम निहात खलाई मिशन एक महंगी किराए की सीट का मुसाफिर है, जिसका साइंस या खलाई टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं।